السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسنالٹی آف دی ویک۔ میں ہوں آپ کی میزبان افشا ملک۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں ایک روحانی شخصیت ہماری آج کی مہمان ہیں۔ تصوف ان کا شعبہ ہے۔ قرآن پاک کی 2 تفاسیر لکھ چکے ہیں، ایک ابھی لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پنجابی میں بھی تفسیر لکھی ہے، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں۔ جناب امیر محمد اکرم اوان صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ابتدائی تعلق کہاں سے ہے؟ بچپن کہاں گزرا؟ ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ میری پیدائش یہاں 2 کلومیٹر پہ گاؤں ایسے تھی، یہاں ہوئی۔ ہمارا ڈیرا تھا باہر زمینوں میں، ہمارے گاؤں کی کافی دور دور تک زمینیں ہیں اور لوگوں نے زمینوں میں دیکھا، اس ڈیرے پہ ہوئی۔ میری پیدائش 31 دسمبر 1934 کو ہوئی اور بچپن گاؤں اور ڈیرے پہ ہی، کیونکہ ہمارے گھر گاؤں میں بھی ہوتے تھے، ڈیرے پہ بھی رہائش ہوتی تھی، یہیں گزرا۔ یہیں مقامی سکولوں سے تعلیم حاصل کی، میٹرک تک۔ کچھ تھوڑا سا عرصہ گورنمنٹ کالج چکوال میں لگایا۔ آپ تصوف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تصوف کیا ہے اور ایک عام آدمی کا تزکیہ نفس کی تربیت کس طرح ممکن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی جتنا انہیں پڑھتا جاتا ہے شاید الجھتا چلا جاتا ہے، گتھی حل نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا آسان سا اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، اگر اس کو محسوس بھی کرتے ہیں تو یہ محسوس کرنا تصوف ہے۔ کوئی جملہ، ایک بندہ ایک جملہ کہتا ہے، ہم اس پہ اتنے بھڑک اٹھتے ہیں کہ ہم اسے مارنے کو دوڑتے ہیں۔ وہ بات جملے کی نہیں، بات اس کیفیت کی ہے جو اس جملے سے ہم نے محسوس کی، جو ہمارے دل پہ وارد ہوئی، جس نے ہمارے دماغ کو ہلا دیا۔ ایک بندہ ایک جملہ کہتا ہے، 2 مصرے کہتا ہے، ایک شعر کہتا ہے، ہم بڑی دیر تک اسے گنگناتے رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پسند آتا ہے۔ الفاظ تو وہی الف بے جیم ہی ہے، لیکن اس نے جو کیفیت ہمارے دل پہ وارد کی، جب افعال کی کیفیات دل پہ وارد ہوں، یہ جو کیفیت ہے اسے آپ تصوف کہیں۔ اور ایک عام آدمی کس طرح سے اس کی تربیت حاصل کر سکتا ہے؟ آدمی کوئی عام نہیں ہوتا، یہ ہماری اصطلاح ہے۔ آدمی اللہ کی بہت بڑی کارگاہ ہے، بہت بڑا نشان ہے، اور اللہ کریم نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو ساری تخلیق میں سب سے بہترین تخلیق بنایا۔ آدمی عام نہیں ہوتا، ہر آدمی ایک خاص تخلیق ہے ذات باری کی، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی حیثیت ہے اور اس کے حقوق ہیں اور اس کے ذمہ فرائض ہیں۔ ایک کامن مین کو آپ لے لیں تو اس میں بھی 10 کھرب سیل ہیں، اس کے باڈی سیل جو ہیں، آگے ہر سیل میں ایٹمز ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے ہیں۔ تو گویا فطرت جو ہے وہ 10 کھرب سیل کی تعمیر ہر وجود میں کر رہی ہے۔ اب انسان کو اتنا قیمتی بنانے کے بعد اللہ کریم نے، چونکہ اس کا مقصد تخلیق ہی یہ تھا کہ یہ میری عظمت کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچان۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، بے شمار مخلوق تھی میری، لیکن ساری مخلوق حکم کی پابند تھی، مجھے کوئی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ حاکم کی طرف نگاہ اٹھائے۔ میں نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق ہو، فأحببت أن أعرف، ہو، مجھے یہ بات پسند ہے، کوئی ایسا بھی ہو جو مجھے پہچانتا ہو، از خود میری عظمت سے آشنا ہو کر میرے سامنے جو کہ کوئی ایک ایسی مخلوق ہونی چاہیے کہ میں جسے جو کہتا ہوں وہی کرتا ہے۔ کوئی ایک ایسی مخلوق ہونی چاہیے جسے میں اختیار دوں، جسے میں ایک قوت دوں، ایک بینائی دوں، ایک روشنی دوں، جسے میں ایک دل دوں۔ ایک تو دل ہے نا، یہ جو پمپنگ مشین ہے، اس کے اندر ایک سیٹل ہارٹ ہے انسان میں، وہ باقی مخلوق میں نہیں ہے، وہ لطیف ہے، ربانی ہے۔
اس کی روشنی میں مجھے پہچانے اور پھر اسے مزہ آئے کہ نہیں بھئی آپ کی عظمت ایسی ہے اللہ کریم کہ میں آپ کے سامنے پیشانی زمین پہ رکھتا ہوں۔ مجبوراً تو سارے رکھتے ہیں۔ تو یہ مقصد تخلیق انسان تھا۔ اب اس کے لیے آپ کلمہ سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اگر اس کی کیفیت دل پہ وارد نہیں ہوتی، آپ کی گفتگو سے، آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں، آپ نبی کی صداقت کو مانتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ لا حاصل ہے، پھر تو وہ دکھاوا ہے۔ اگر اس کی کیفیت بھی دل پہ آ جائے تو یہ پھر آپ صوفی ہو گئے۔ جب آپ عظمت الہی کا اقرار کرتے ہیں تو آپ کا دل بھی اس عظمت سے بھرپور ہو جائے، پھر جب آپ بولیں تو پتہ چلے اللہ کا بندہ بول رہا ہے، جب آپ کوئی کام کریں تو پتہ چلے یہ اللہ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو پھر اگر یہ فن آ جائے تو یہ تصوف ہے۔ اب یہ کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی خاندان کی میراث نہیں ہے، کسی بڑے یا چھوٹے یا عالم یا ان پڑھ کی میراث نہیں ہے۔ ان پڑھ بھی وہی کیفیات محسوس کرتا ہے جو پڑھا لکھا کرتا ہے، بلکہ میرے خیال میں ان پڑھ زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے، پڑھا لکھا پھر برداشت کر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں تعلیمات نبوت ہیں، اللہ کی توحید سے لے کر انسان کی اصل، اس کے فرائض، اس کے حقوق، ساری زندگی کا ایک نمونہ، یہ ساری تعلیمات نبوت ہیں۔ سارا قرآن تعلیمات نبوت ہے۔ اللہ کریم نے بذریعہ بھی حضور پر نازل فرمایا، کوئی دوسرا گواہ دنیا میں نہیں ہے کہ یہی وہی آئی، صرف حضور نے سنا۔ حضور کی تعلیمات میں اللہ کا کلام بھی ہم تک پہنچا، اس کی تشریح بھی ساری حدیث میں پہنچی، لیکن یہ ایک شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ وہ ہے برکات نبوت، یعنی جس نے حضور کے روبرو کلمہ پڑھا وہ صحابی ہو گیا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، ان پڑھ تھا، شاعر تھا، ادیب تھا، کاشتکار تھا، ساربان تھا، مرد تھا، عورت تھی، بچہ تھا، بوڑھا تھا، صحابی سب ہو گئے۔ یہ صحابیت کیا ہے؟ وہی کیفیت جو میں نے عرض کی، جس نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیف پایا وہ صحابی ہو گیا۔ اب صحابی کی عظمت یہ ہے کہ اگر دنیا ساری کے لوگ ولی اللہ آ جائیں، ہم ایک ولی کی کتنی عزت کرتے ہیں، اس کے خاندان تک کی عزت کرتے ہیں، صدیوں کرتے ہیں، کب داتا صاحب گزرے ہم ابھی تک پھول چڑھا رہے ہیں، لیکن ساری دنیا ولی ہو جائے تو صحابی کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اس کی خاک پاک کو نہیں پہنچی۔ تو وہ بیک نگاہ جب جس نے کلمہ قبول کیا اس کی نگاہ حضور علی پر پڑی یا حضور کی نگاہ اس پر پڑ گئی، صحابی ہو گئی۔ وہ کیفیت اس میں اتنی بھر گئی جو کوئی لے سکتا ہے۔ یہی نعمت قرآن نے ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور جتنی نعمتیں تم بارگاہ الوہیت سے لے سکتے تھے سب مکمل کر دی، اب لینا تمہارا کام۔ تو یہ عالم کا یا پڑھے لکھے لوگوں کا یا دانشوروں کا یا کاریگروں کا یا تاجروں کا یا ان کا، یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ تصوف سیکھے۔ اگر یہ تصوف نہ آئے تو اس میں خلوص نہیں آئے گا۔ خلوص نہیں آئے تو ساری زندگی دکھاوے کی ہوگی۔ آپ کے ٹیلی ویژن پہ روز ڈرامے ہوتے ہیں، پل بھر میں بندہ بادشاہ بنا ہوتا ہے، پل بھر میں قید ہوتا ہے، ٹی وی سے باہر نکلتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو ٹی وی اسٹیشن میں گیا تھا۔ انسانی زندگی پھر ایک ڈرامہ بن جاتی ہے، اس میں حقائق نہیں رہتے۔ جب انسانی زندگی ڈرامہ بنتی ہے تو انسانیت کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ جب اس کا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق اس کے دل میں کیفیات بھی ہیں اور وہ پورے خلوص سے کرتا ہے تو یہ اس کا فائدہ خود اسے بھی ہوتا ہے اور پوری انسانیت کو بھی ہوتا ہے، نظام کائنات کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے۔
جب انسان بکھرتا ہے تو کائنات ساری محسوس کرتی ہے، اور جب انسان مضبوط ہوتا ہے تو کائنات ساری اس سے مضبوط ہوتی ہے، سارا نظام مضبوط۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کیا سالی آ گئی، لوگوں کے گناہ میں زلزلے آ رہے ہیں، جی پتہ نہیں کس نے کیا جرم کیا۔ یہ ایک کانسیپٹ تحت الشعور میں ایک بات ہر بندے کے ذہن میں ہے، وہ اسے مانتا ہے یا نہیں، لیکن فطرت نے اس کے تحت الشعور میں رکھ دیا ہے کہ تم بگڑو گے تو کائنات بگڑے گی، تم صبرو گے تو کائنات صبرے گی۔ تو یہ ہر انسان کا حق ہے۔ ہاں، صحابی کیسے بنے؟ آپ کی صحبت میں جا، صحابہ پہ ایک بات ختم نہیں ہوئی، جو صحابی کی صحبت میں پہنچا وہ تابعی بن، جو تابعی کی صحبت میں پہنچا وہ تبع تابعی، یہ تب کے سرفراز۔ آگے بھی امت میں تبع تابعین سے لے کر آج تک لوگ محنت کر کے ان سے جن میں یہ کیفیات موجود ہیں ان سے یہ کیفیات حاصل کرنے کی، اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اور قیامت تک جب تک عالم قائم ہے۔ جس طرح تعلیمات نبوت قائم رہیں گی، برکات نبوت بھی قائم رہیں گی۔ اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے، لیکن اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، یا امیر ہے یا غریب ہے، یا پڑھا ہے، یا جو چاہے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اصل انسانی زندگی کا مزہ ہی ان کیفیات میں ہے، جب یہ آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے، یہ بتایا نہیں جا سکتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بیان نہیں کر سکتے، فیل کر سکتے۔ تو کیفیات ہوتی وہ ہیں جو فیل کی جائیں، وہ بیان اور اس میں تعریر میں نہیں آتی۔ آپ دین کی ترویج اور فروغ کے لیے کب سے کام کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ میری عمر اس وقت 25 برس تھی جب میں اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچا۔ اب 82 شروع ہو گئے، اندازہ آپ کر لیں۔ اب تک آپ نے کتنی تصانیف تحریر کی ہیں؟ میں نے کبھی گنی نہیں، میری تصانیف شاید 15 20 25 تو ہوں گی۔ ان کے موضوعات کیا تھے؟ موضوعات کا مرکزی نقطہ تو یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ زندگی کے شعبے مختلف ہیں، اس اعتبار سے ان کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے سفر نامے بھی تحریر کیے، جی۔ سفر نامہ تحریر کرنے کے پیچھے کون سی تحریک تھی جس نے مجبور کیا آپ کو لکھنے کی؟ الحمدللہ روئے زمین پر پھرا ہوں اور میں نے مطالعہ کیا ہے۔ صرف میں پھرا نہیں ہوں، میں نے مطالعہ کیا ہے کہ کس ملک میں کون لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے وہ اس معاشرے پہ کیا ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اسلام کیا کہتے ہیں۔ تو میرے سفر ناموں میں یہ جگہوں کی وضاحت کی بجائے یہ تجزیے زیادہ ہے کہ کہاں پہنچے، وہاں لوگ کیسے ہیں، ماحول کیسا ہے، سوچتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، اس کا اثر معاشرے پہ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر اسلامی معاشرہ ہو تو وہ کیا سکھاتا ہے اور اس میں کیا مثبت نتائج آتے ہیں، اس میں کیا کمی رہ گئی ہے۔ آپ اگر وہ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ یہ تجزیات نظر آئیں گے۔ ہیں وہ تو سفر نامہ جو ہے، وہاں کا ماحول، وہاں کا منظر، وہاں کی چیزیں وہ تو آئیں گی اس میں، لیکن اس کا مرکزی جو ہے بحث اس پہ ہوتی ہے۔ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ آپ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کے مزاج اور معاشرے کا تجزیہ کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت ہم لوگ فرقہ واریت کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بد امنی اور دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یہ کس طرح سے مسلمانوں سے ختم ہو سکتی یہ ہے؟ بڑا آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم افراد پرستی میں پھنس گئے، حالانکہ ہمارا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں درمیان میں کوئی ہے، ہمارا راہ راست تعلق ہے لا الہ الا اللہ، درمیان میں کوئی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا براہ راست تعلق ہے محمد الرسول۔ اگر ہم یہ احساس زندہ کر لیں کہ میں اللہ کے رسول کا اتباع کس خلوص سے اور کتنا کر رہا ہوں، تو فرقہ تو رہتا ہی کوئی نہیں۔ فرقے تو ہیں کہ میں مولانا اکرم امان کا اتباع کتنا کر رہا ہوں، فرقے تو ہیں کہ میں فلاں کی بات کتنی مان رہا ہوں، فرقے تو ہیں کہ میں فلاں بزرگ کی بات۔ بھئی ٹھیک ہے، بزرگوں نے جو نصیحت کی ہے وہ اچھی ہے، لیکن اصل وفا آپ کی اساس تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب ایک بندہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، اس سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو تو کھڑا ہو بھائی۔
ایک رفع یدین کرتا ہے، کیا ضرورت ہے اس سے لڑنے؟ کرتا ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا، کل قبر میں جائے گا، اللہ کے روبرو پیش ہوگا۔ آپ اپنا اسلام دوسرے پہ مسلط کیوں کرتے ہیں؟ آپ جو صحیح سمجھتے ہیں وہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی خوبی ہے جو آپ کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی بتائیں بھائی اس میں یہ خوبی ہے، اسے پسند آئی تو اختیار کر لے گا، نہیں آئی تو اللہ نے اسے اختیار دیا، اور اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ مجھے نہ بھی مانے تو میں تجھے زندگی بھی دوں گا، نعمتیں بھی دوں گا، جب میرے پاس آئے گا تو حساب کروں گا۔ تو بندہ کون ہوتا ہے کسی پر اختلاف ٹھوسنے والا؟ بندے کو تو کوئی حق نہیں، ہر بندے کو زندہ رہنے کا بھی حق ہے، اپنا عقیدہ رکھنے کا بھی حق ہے، جواب اس نے اللہ کو دینا ہے۔ تو اگر ہم یہ فلسفہ سمجھ جائیں تو فرقے تو رہتے ہی نہیں، فرقہ ہے ہی کیا؟ اسلام تو اسلام ہے، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں، ہر مسلمان مسلمان ہے۔ جب ہمارا دین مکمل کر دیا گیا اس کے بعد بھی مسلمان جس زوال کا شکار ہیں اور جو مصیبتیں پریشانیاں وہ دنیا بھر میں سہ رہے ہیں، ان کی مین بڑی وجوہات آپ کون سی سمجھتے ہیں؟ آپ اگر تجزیہ کریں نا بیٹا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ان کی وجہ ہمارا وہ کردار ہے جو اسلام کے باہر ہے۔ بیٹا نتائج کہنے پہ یا دعوے پہ مرتب نہیں ہوتے۔ میں کہہ لیتا ہوں میں نے کھانا کھا لیا، میرا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، کھانا کھا لیتا ہوں، میرا پیٹ بھر جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم عمل اگر اسلام کے مطابق کریں گے اور خلوص سے کریں گے تو زوال تو ہمارا مقدر ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے وانتم الاعلون، تم ہمیشہ سربلند رہو گے۔ آگے شرط لگا دی ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان بھی مومن بھی رہے۔ ٹھیک نہیں؟ تو قرآن کا دعویٰ ہے اور وعدہ ہے اللہ کریم کا کہ تم ہمیشہ سربلند رہو گے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں مسلمانوں کی عملی زندگی متوازن ہے وہاں ان کا اقتدار بھی ہے، عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، مخالفین میں بھی ان کا احترام ہے اور دبدبہ ہے۔ اس وقت جو ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ اس معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں جو ہے نہیں، جیسے کہ آج کل جعلی پیر ہیں، بہت سارے واقعات میڈیا بھی دکھا دیتا ہے اور بہت زیادہ ہیں۔ عام بندہ جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہم لوگ عام رہنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے؟ کیا ہم دھوکے سے بچ جائیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور معاشرے کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھے۔ ہم نے پیر کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے، ہم غلط کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میرا ایک پیر ہونا چاہیے جو میری حفاظت کرے، ایک پیر ہونا چاہیے مجھے رزق کے وسائل عام مل جائیں، ایک پیر ہونا چاہیے میری بیماریاں دور ہو جائیں۔ یہ تو شرک ہے، یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں۔ پیر ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ کے روبرو کر دے، باقی بات آپ اللہ سے کریں۔ सर्दियों वाले कपड़े और सर्दियों वाला साबुन भी। ये नहीं, ये है सर्दियों वाला साबुन लाइफ बॉय केयर। ये दे सर्दी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम से हिफाजत और स्किन के लिए मॉइस्चराइजर भी। सर्दियों वाला लाइफ बॉय केयर। जादू के चिराग से अच्छा वक्त आएगा। स्टॉक शॉप गुड टाइम ऑफर से जरूर आएगा। अपनी मर्जी के एक नहीं बल्कि 2 घंटे सिर्फ 5 रुपए में टैक्स समेत। अभी *345*20# डायल करो। बेहतरीन नेटवर्क से बाजी मारी। सच्ची यारी सब पे भारी। آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا اپنا کردار دین کی ترویج اور فروغ کے حوالے سے کس طرح اور کتنا مؤثر ادا کر سکتا ہے؟ بیٹے یہ جو صحافت ہے نا جس کی ایک نئی شکل میڈیا آ گیا ہے، بیسیکلی تو بنیادی طور پر تو صحافت ہے نا جی، وہ اخبار کی شکل میں آئے، پرنٹ میڈیا کی شکل میں آئے یا ٹی وی کی شکل میں آئے، تو
یہ بنیادی جو اس کی اصطلاح ہے، صحیفہ کہتے ہیں ان کتابوں کو جو قرآن کریم یا تورات انجیل کی طرح مکمل نہیں تھیں لیکن چھوٹے چھوٹے کتابچے جو انبیاء کو عطا کیے گئے، انہیں صحیفہ کہا گیا۔ صحیفے کا مطلب ہوتا ہے بہترین رہنمائی کرنے والا عنصر۔ صحافت وہیں سے نکلی۔ تو صحافت یہ ہے کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس میں قوم کا ذہن وہ بنائیں، اس طرح سے بنائیں جس طرف انہیں جانا چاہیے، یہ تو ہے صحافت۔ اب اگر میڈیا اس پہ جتنا کام اس کا کرتا ہے وہ صحافت کر رہا ہے، لیکن جب چیزیں پروفیشن بن جاتی ہیں، پروفیشن کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کیا مل رہا ہے یا وہ بگڑ رہا ہے، پروفیشن کا تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے، میں کتنا کما سکتا ہوں۔ تو اگر ہم نے صحافت کو بطور پروفیشن کرنا ہے تو پھر وہ معاشرے کو تو بگاڑے گا، پیسے جمع کرے گا، جھوٹ بھی بتائے گا، دھوکہ بھی دے گا، چیزیں اور ہیں اور دکھائے گا کہ اس کے اسے پیسے ملتے۔ تو اگر وہ اس کو صحافت پہ رکھے گا تو پھر یہ بہترین شعبہ ہے کہ لوگوں کے ذہن بناتا ہے اور لوگوں کو راہ دکھاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ تو میڈیا خود کر سکتا ہے جب وہ کام کرتا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات اللہ نے انسان کے اندر رکھی، کوئی بندہ برائی کو بھلا نہیں سمجھتا، زبانی کہتا رہتا ہے میں ٹھیک، اندر اس کے ہوتا ہے کہ نہیں میں کر ٹھیک نہیں کر۔ زبانی تو ڈاکو بھی کہتے ہیں ان کا علاج یہی تھا، میں نے انہیں قتل کر دیے پیسے اس کے پاس، لیکن اس کے اندر وہ کھٹک ہوتی ہے کہ میں نے غلط کی۔ تو صحافت کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی یہ احساس تو زندہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جہاں غلط کر رہے ہیں وہاں سے تھوڑا سا رخ بدل رہے ہیں، تو یہ تو شاید بہت جلدی پوری قوم کا رخ بدل سکتے۔ آپ نے پوری دنیا دیکھی، مختلف لوگ دیکھے، معاشرہ دیکھا، لیکن آپ نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بڑی دنیا پھرا ہوں، مجھے پاکستان جیسا کوئی خطے زمین نہیں ملا۔ آپ دیکھ لیں، آپ یہاں سے تھوڑا سا نیچے چلے جائیں، اس پہاڑ کو غور سے دیکھیں، وہ نیچے سے گرے رنگ کی مٹی ہے، اوپر سبز رنگ کی ہے، اوپر سیاہ ہو جاتی ہے، اوپر سرخ ہو جاتی ہے۔